بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ہم ذوی الارحام کے 4 اصناف ہم نے پڑھ لیے تھے، تو اب ہم ذوی الارحام کے جو ہر صنف کے احوال تھے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ذوی الارحام صنف اول کے احوال ہم نے پڑھ لیے، آج ہم ذوی الارحام صنف ثانی کے جو احوال ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ذوی الارحام صنف ثانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جد فاسد اور جدہ فاسدہ یہ داخل ہے، ٹھیک ہے۔ جد فاسد اور جدہ فاسدہ یہ ذوی الارحام صنف ثانی میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں جد فاسد میں کون کون سے افراد داخل ہے؟ مثلا نانا ہے، دادی کا باپ ہے۔ جدہ فاسدہ میں کون داخل ہے؟ نانی کی ماں، دادی کے باپ کی ماں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ صنف ثانی میں داخل ہے۔ ذوی الارحام کے بارے میں ایک موٹا اصول آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ صنف اول کی موجودگی میں صنف ثانی کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اگر صنف اول نہیں ہوگا تب صنف ثانی کو ملے گا، اسی طرح صنف ثانی ہو تو صنف ثالث کو نہیں ملے گا، صنف ثالث ہو تو صنف رابع کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اصول تو آپ نے یاد رکھنا ہے، جس طرح ہم نے عصبات میں پڑھا تھا کہ عصبہ بنفسہ ہی کی موجودگی میں عصبہ بغیرہ اور مع غیرہ کو نہیں ملتا تھا، اسی طرح جزء المیت کی موجودگی میں اصل المیت کو نہیں ملتا تھا، اصل المیت کی موجودگی میں جزء ابیہ کو نہیں ملتا تھا، جزء ابیہ کی موجودگی میں جزء جدہ کو نہیں ملتا تھا۔ تو یہی اصول یہاں پہ ذوی الارحام میں بھی لاگو ہوگا۔ اور عموماً ذوی الارحام میں فتویٰ جو ہے امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آیا تھا، تو دونوں طریقے آپ کو سمجھائے تھے، لیکن فتویٰ جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ اس وجہ سے ہم جب مسائل حل کرتے ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہی مسائل حل کرتے ہیں۔ تو ذوی الارحام صنف ثانی کے جو احوال ہے وہ بھی تقریباً صنف اول کے ساتھ ہی ملتے جلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس ان کو آپ نے زبانی صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ خلط ملط نہ ہو یہ احوال آپ سے۔ دیکھیں، نمبر 1، اگر صنف ثانی کا ایک ہی رشتہ دار ہو تو وہ سارا مال لے لے گا۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا ان کا واحدا یأخذ الکل، اگر صنف ثانی جو ہے ایک ہی ہو، دوسرا نہ ہو ساتھ میں، تو سارا مال وہ کیا کر لے گا؟ لے لے گا۔ مثال دے کے یہاں پہ زوج ہے اور ابو الام ہے۔ ابو الام یہ میت کی ماں ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ نیچے جو ہے اب یہ میت کا نانا ہے۔ تو نانا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جد فاسد ہے، تو زوج کو ہم کیا کر دے دیں گے؟ نصف دے دیں گے۔ تو نصف ہم نے کیا کر دیا؟ 2 جو اس کا مخرج ہے نصف کا، اس سے مسئلہ بنا دیا، ایک ہم نے زوج کو دے دیا اور باقی ایک بچ گیا تو وہ ذوی الارحام کو ہم دے دیں گے۔ وہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے وراثت کی ہم تقسیم کرتے ہیں، ذوی الفروض کو دیتے ہیں، ذوی الفروض سے جو باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو عصبہ کو دیتے ہیں، اگر عصبہ نہ ہو تو ذوی الفروض نسبی پہ رد کیا جاتا ہے۔ اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ذوی الفروض نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ذوی الفروض نسبی نہ ہو، تو اس کے بعد پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہاں پہ زوج ذوی الفروض تو ہے، تو زوج جو ہے یہ ذوی الفروض سببی ہے، اس کا ہم نے حصہ دے دیا، زوج کا حصہ ایک ہم نے دے دیا، باقی ایک بچ گیا۔ اب ایک جو ہے یہاں پہ عصبہ نہیں ہے کہ اس کو دے دیں، اور ذوی الفروض نسبی بھی نہیں ہے کہ اس پر رد کریں، اور زوج جو ہے وہ من لا یرد میں سے ہے، اس پر رد ہوتا نہیں ہے،
اس وجہ سے جو ایک باقی بچ جائے گا وہ ہم کیا کر دیں گے، ذوی الارحام کو دے دیں گے. ذوی الارحام صنف ثانی میں سے ایک ہے، اس وجہ سے وہ سارا مال اس نے لے لیا. دوسری حالت جو ہے اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب سے پہلے ترجیح اسے حاصل ہوگی جو میت کے قریب ہوگا. جو میت کے قریب ہوگا اسے ترجیح حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا. جیسے یہاں پہ زوج ہے اور میت کے نانا کا باپ ہے، یہ میت کی ماں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ کرسل ہے، ٹھیک، یہ میت کی ماں ہے اور یہ میت کا نانا ہے. ابو الام میت کا نانا اور ابو ابی الام یہ میت کے نانا کا باپ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح یہ ماں ہے میت کی اور یہ میت کا نانا ہے اور یہ میت کے نانا کا باپ ہے اور یہ جو ہے میت کے نانا کا دادا ہے. ابو ابی ابی الام، اس کو پڑھتے ہیں ابو ابی ابی الام، ٹھیک ہے. نیچے میں نے لکھ دیا نانا کا دادا. تو اب دیکھیں نانا کا باپ جو ہے یہ قریب ہے بنسبت نانا کے دادا کے، تو اس وجہ سے زوج سے جو ایک باقی بچ جائے گا وہ نانا کا باپ لے لے گا اور نانا کا دادا جو ہے وہ محروم ہوگا، کیونکہ الاقرب فالاقرب کا اصول لاگو ہوگا کہ جو زیادہ قریب ہوگا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، جو دور ہوگا اسے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. دو اصول ہو گئے، وہی پرانے اصول ہے. اچھا، تیسرا اصول بھی وہی پرانے والا ہے، فرق نہیں ہے اس میں، کہ اگر سب برابر میت کے قریب ہو، یعنی برابر میں میت کے قریب ہو، کوئی فرق نہ ہو کہ کوئی دور والا ہے اور کوئی قریب والا ہے، تب کیا کریں گے، کس کو ترجیح دے دیں گے؟ تب ہمارے پاس تیسرا اصول آئے گا، منسوب بالوارث ہوگا اسے وراثت دی جائے گی اور منسوب بغیر الوارث محروم ہوں گے. یعنی وارث کے ذریعے جس کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم وراثت میں حصہ دے دیں گے، اور جو غیر وارث کے ذریعے سے منسوب ہے یعنی ذوی الارحام کے ذریعے سے منسوب ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے، محروم کر دیں گے. کل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یہاں منسوب بالوارث ہے، وہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ولد الوارث، وارث کا بچہ ہوگا یا بچی تو اس کو حصہ دیا جائے گا. یہاں پہ منسوب بالوارث، ٹھیک ہے، یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. اب مثال دیکھیں، یہاں پہ ام ہے، یہ میت کی ماں ہے اور یہ میت کی نانی ہے، ام الام میت کی نانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میت کی نانی کا باپ ہے، میت کی نانی کا باپ، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں، یہ ام ہے اور اب جو ہے یہ ابو الام، یہ میت کا نانا ہے. اب کیا ہے، ابو الام سے مراد میت کا نانا، اور یہ نیچے بالکل جو ہے یہ میت کے نانا کا باپ ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں جو ہے بالکل قریب میں ہے، تین واسطے، دونوں میں کیا ہے، دو واسطے ہیں، دو بطن ہے، یہاں پہ بھی ایک بطن دو اور یہاں پہ بھی ایک بطن اور دو بطن ہے. تو اب گویا کہ قرب درجہ میں دونوں برابر ہے، دونوں قریب ہے، تو کس اصول کے تحت ہم ان کو ترجیح دیں گے؟ تیسرا اصول کہ منسوب بالوارث جو ہوگا وہ اس کو وراثت دی جائے گی اور منسوب بغیر الوارث کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ غلطی سے دو لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ام الام ہے، یہ کیا ہے، ام الام یہ نانی ہے، جدہ سیہ ہے. جدہ سیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ دادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نانی کے لیے بھی. تو نانی جو ہے ذوی الفروض میں سے ہے، باقاعدہ اس کو سدس ملتا ہے، تو نانی کا باپ جو ہے گویا کہ یہ ولد منسوب بالوارث ہو گیا، یہ نانی کے ذریعے سے میت کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے نانی کے باپ کی، تو یہ نانی کا باپ جو ہے یہ منسوب بالوارث ہوگا، اس وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا. جبکہ یہاں پہ ابو الام جو ہے یہ نانا ہے. ابو الام کیا ہے،
नाना है और नाना के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जद फासिद है, और जद फासिद ज़वील फरूज में से नहीं है बल्कि ज़वील अरहाम में से है, गोया कि ये गैर वारिस है, वारिस नहीं है ये। ठीक है, तो मैयत के नाना का जो बाप है ये मंसूब हो गया मैयत की तरफ गैर वारिस के जरिए से, इस वजह से ये क्या होगा, महरूम होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा, ये चौथा कायदा जो है थोड़ा सा तफसील तलब है, मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। चौथा कायदा क्या है, आप ये समझें इसको, इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। ये देखें, अगर सब बराबर मैयत के करीब हो, यानी कुर्ब दर्जा में कोई फर्क ना हो, सब करीबी हो, ठीक है। फिर आगे दूसरा तीसरा उसूल जो हमने पढ़ा, सब मंसूब बिलवारिस भी है, यानी कोई फर्क नहीं है कि बाज जो है मंसूब बिलवारिस हो, बाज मंसूब बगैर वारिस हो, बल्कि यहाँ पे क्या है, या तो सब मंसूब बिलवारिस है या सब मंसूब बगैर वारिस है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो सूरतें हैं, इब्तिदाई तौर पे क्या सूरत है, दो सूरतें। नंबर एक, इनमें इत्तिहाद क़राबत होगी, इनमें क्या होगी, इत्तिहाद क़राबत होगी। इत्तिहाद क़राबत से मुराद क्या है, इसको जरा समझे। यानी पहला बतन जो है, इत्तिहाद क़राबत से मुराद क्या है, जो सबसे पहला बतन है उसमें सिर्फ क़राबत अबविया हो, यानी अब की जिहत के रिश्तेदार हो, अब की तरफ जो मंसूब होते हैं वो दादी हो, ठीक है, यानी दादी हो, या सिर्फ क़राबत उमुविया हो, यानी माँ की तरफ जो मंसूब है, ठीक है। इत्तिहाद क़राबत से मुराद आपको मालूम हो गया होगा कि सिर्फ क़राबत अबविया हो या सिर्फ क़राबत उमुविया हो। अब देखें यहाँ पे मिसाल की तरफ आ जाए, यहाँ पे देखें ये पहला बतन है, ये ये हमारे पास क्या है, ये पहला बतन है, ये हमारे पास क्या है, पहला बतन, ठीक है। अब ये देखिए पहले बतन में इत्तिहाद क़राबत है, क्यों, इस वजह से कि यहाँ पे क़राबत उमुविया है, क़राबत क्या है, उमुविया है, यानी माँ की जिहत से क़राबत है, माँ की जिहत से क्या है, क़राबत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क़राबत उमुविया आ गया, ये वाली मिसाल ऊपर देखें। इसी तरह ये दूसरी मिसाल की तरफ देखें, यहाँ पे ये पहला बतन है, ये क्या है, बता चुका हूँ पहला बतन, ये पहला बतन है, और इसमें इत्तिहाद क़राबत है कि सिर्फ क़राबत अबविया है, क्या है, क़राबत अबविया, यानी बाप की जिहत से क़राबत है, बाप की जिहत से क़राबत है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इत्तिहाद क़राबत होगी या इख्तिलाफ क़राबत। इख्तिलाफ क़राबत बाद में पढ़ेंगे, अभी इत्तिहाद क़राबत को देखें। इत्तिहाद क़राबत की दो सूरतें बनती है, इत्तिहाद क़राबत की कितनी सूरतें बनेंगी, दो सूरतें बनेंगी। वो ये दो सूरतें पहले हम पढ़ चुके हैं कल, कि ये पहले बतन के बाद जो अगला बतन होगा उनके उसूल जो है उसमें सब मुज़क्कर होंगे या सब मुअन्नस होंगे। दूसरी ताबीर जो सिराजी वगैरह में इस्तेमाल हुई है, सिफत उनूसत और ज़ुकूरत में उसूल मुत्तहिद होंगे, तो फिर क्या होगा, बिल इत्तिफाक मसला फुरू के अबदान से बनेगा, यानी फुरू जितने होंगे उससे मसला बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पहला बतन हो गया, उसके बाद जो ये उसूल है, उसके बाद ये दूसरा बतन जो है, ये अब जो है इसमें हमने देखना है ये ये उसूल है, ठीक है।
اب یہاں پہ دیکھیں صرف مذکر ہی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ صرف مذکر ہی ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر اتحاد قرابت کے بعد آگے والے جو اصول ہے سب مذکر ہوں یا سب مؤنث ہو، یعنی صفت انوثت اور ذکورت میں اصول متحد ہوں گے، تو مسئلہ بالاتفاق فروع کے ابدان سے بنے گا. فروع ہمارے پاس کون سے ہے؟ یہ نیچے والے بالکل تیسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے؟ فروع ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے فروع کتنے ہیں؟ یہ باب جو ہے یہ 2 کے قائم مقام ہے. ٹھیک. ماں جو ہے یہ 1 کے قائم مقام ہے. تو گویا کہ فروع ہمارے پاس 3 ہو گئے، فروع کے ابدان 3 ہو گئے. تو ہم نے مسئلہ کس سے بنا دیا؟ فروع کے ابدان سے 3 سے بنا دیا. 3 کا 2 جو ہے ہم نے باپ کو دے دیا اور 3 کا 1 جو ہے ہم نے ماں کو دے دیا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ پہلی صورت کے اتحاد، یہ اصول جو ہے وہ متحد ہوں گے صفت انوثت اور ذکورت میں. اب دوسری صورت دیکھیں، دوسری صورت دیکھیں کہ اگر اصول کیا ہو؟ مختلف ہو. اصول کیا ہو؟ مختلف ہو. ایک مذکر ہو جیسے باپ یہاں پہ مذکر ہے، اور ایک مؤنث ہو جیسے یہاں پہ ماں مؤنث ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آ جاؤ اوپر. یہ بطون میں صفت انوثت و ذکورت میں اختلاف ہو، یعنی بعض مذکر ہوں گے اور بعض مؤنث. تو جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، تو جس بطن میں اختلاف ہے وہاں سب سے پہلے للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی، اور پھر فروع میں اسے تقسیم کیا جائے گا. یعنی جس بطن میں سب سے پہلے اختلاف ہے اس میں ہم وراثت تقسیم کریں گے. کس طریقے کے مطابق؟ کیونکہ یہاں پہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی. للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق یہ مذکر کو 2 اور مؤنث کو 1 حصہ دے دیں گے. پھر یہ جو حصہ ان کو ملا ان کے فروع میں کیا کر دیا جائے گا؟ منتقل کر دیا جائے گا. جیسا کہ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے اور یہ فتویٰ ہے، کل پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے بطن میں یہ اختلاف ہے، یہاں پہ اب ہے اور ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اسی بطن میں اختلاف ہے، اس بطن سے ہم مسئلہ کو بنا دیں گے. للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہم یہاں پہ وراثت تقسیم کریں گے. اب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، جو ہے یہ 1 کے قائم مقام ہوتی ہے. تو گویا کہ افراد ہمارے پاس 3 ہو گئے. تو مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ 3 سے بنا دیا. مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ 3 سے بنا دیا. ٹھیک ہے. 3 کا 2 جو ہے ہم نے کیا کر دیا؟ باپ کو دے دیا. 3 کا 2 ہم نے باپ کو دیا اور 3 کا 1 جو ہے وہ ہم نے ماں کو دے دیا. اب پھر دوسرا مرحلہ کہ یہ 2 جو ہے یہ اس کی فرع نیچے یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ منتقل. یہ دیکھیں یہاں پہ اختلاف نہیں ہے بلکہ متحد ہے، اس وجہ سے ڈائریکٹلی ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ گئے. یہ ہم نے یہاں پہ نیچے 2 دے دیا. اسی طرح یہ ماں کا جو حصہ ہے یہ بھی ہم نے نیچے اس کے بچے کو پہنچا دیا. یہ ہو گیا جب اتحاد قرابت ہو. یہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں یہاں پہ اتحاد قرابت ہے، صرف باپ ہے، یہاں پہ صرف ماں ہے. پھر آگے یہاں پہ اس مثال میں صفت انوثت اور ذکورت میں اصول متحد تھے، دونوں مذکر تھے. تو اس میں بالاتفاق مسئلہ فروع کے ابدان سے بنے گا. اور یہ دوسری مثال میں صفت انوثت اور ذکورت مختلف ہے، تو امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہم نے لے لیا اور اس کے مطابق ہم نے پہلی بطن میں جہاں اختلاف للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق یہ میراث کو تقسیم کر دیا اور پھر ہر ایک وارث کا حصہ اس کے فرع کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے پڑھا یہ اتحاد قرابت ہو. اب اختلاف قرابت کی طرف آتے ہیں. وہی ہے، دیکھیں یہ ان میں اختلاف قرابت، یہ دوسری مثال دیکھیں اختلاف قرابت والی. ٹھیک ہے. یعنی پہلے بطن میں بعض جہت اب والے اور بعض جہت والے ہیں. تو جہت اب والے کو ثلثان،
جہت اب والے کو کیا دیں گے؟ سلوسان، اور جہت والے کو ثلث دے دیں گے۔ اگر اختلاف قرابت ہو تو جہت اب والے کو ثلثان اور جہت والے کو ثلث دے دیں گے۔ قرآن مجید میں جس طرح آتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ جب اب اور آ جائے اور ولد نہ ہو تو ماں کو ثلث دیا جائے گا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ باپ کو مل جائے گا، جو باقی بچے گا وہ ثلثان ہوگا۔ تو اسی اصول کے مطابق باپ کو ثلثان دے دیں گے اور ماں کو ثلث دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ پھر آگے وہی بات کہ ان کے اصول جو ہے سب مذکر ہوں گے یا سب مؤنث ہوں گے، یعنی صفت انوثت اور ذکورت میں اصول متحد ہوں گے تو بالاتفاق مسئلہ فروع ابدان سے بنے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، پہلے یہ مثال کو سمجھے کہ اختلاف قرابت ہے۔ یہ دیکھیں پہلا بطن جو ہے یہ ایک جہت اب والا ہے اور ایک جہت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جہت اب والے کو ہم نے کہا ثلثان دینا ہے، یہاں پہ کیا دینا ہے؟ ثلثان۔ جہت اب والے کو ہم ثلثان دے دیں گے اور جہت والے کو ثلث دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ثلثان اور ثلث جب جمع ہوتے ہیں مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 3 سے۔ تو 3 کا ثلثان 2 جو ہے ہم نے باپ کو دے دیا، اور 3 کا ثلث جو ہے وہ ہم نے کو دے دیا۔ اب دیکھیں جہت اب والی کو ثلثان دے دیا ہم نے اور جہت والی کو ثلث ہم نے دے دیا، ٹھیک۔ پھر آگے ہم نے کیا کر دیا؟ یہ جو 2 ثلثان ہے اس کی فرق کو پہنچا دیا، یہ یہاں پہ ہم نے 2 دے دیا۔ اسی طرح یہ جو ثلث ہے اس کی فرق کو ہم نے پہنچا دیا نیچے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس پہلا بطن یہ ہے، اس میں دیکھیے اختلاف قرابت ہے اب اور ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ جہت اب والا ہے، اس کو ہم نے ثلثان دے دیا اور جہت کو ہم نے ایک منٹ میں ذرا چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، یہ جہت اب والے کو ہم نے کیا کر دیا؟ ثلثان دے دیا، اور جہت کو ہم نے ثلث دے دیا۔ تو اب ثلثان اور ثلث آئے تو مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ 3 سے بنا دیا۔ 3 کا ثلثان 2 ہے، ہم نے باپ کو دے دیا، اور ثلث 1 ہے، ہم نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے نیچے لے کے جانا ہے ہم نے اس کو۔ اب دیکھیں یہ اب کے نیچے جو ہے 2 ہے، بھی ہے اور اب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 جو ہے یہ نیچے جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا تقسیم نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ اب جو ہے 2 کے قائم مقام ہے اور جو ہے 1 کے قائم مقام، گویا کہ نیچے 3 افراد ہو گئے۔ کتنے افراد ہو گئے؟ 3۔ تو 2 جو ہے 3 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 2 حصے ہو گئے، 2 3 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح یہاں پہ 1 ہے، کا جو حصہ ہے 1 ہے، اب وہ نیچے ہم نے تقسیم کرنا ہے اب اور پہ۔ اب یہاں پہ اب جو ہے یہ 2 کے قائم مقام اور جو ہے 1 کے قائم مقام، گویا کہ نیچے بھی 3 آ گئے، تو 1 جو ہے 3 پر پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو ہمارے پاس عدد رؤوس جو ہے
دونوں طرف 3 ہے. عدد رؤوس کتنے ہو گئے؟ 3. تو ہم نے پڑھا کہ عدد رؤوس میں اگر تماثل ہو، عدد رؤوس میں کیا ہو؟ تماثل ہو تو احد الاعداد کو ضرب کرنا ہے، کسی ایک عدد رؤوس کو ضرب کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے 3 کو مضروب بنا دیا، اصل مسئلے میں ضرب دیا، 3 تیا 9. ٹھیک ہے، تصحیح ہماری کیا نکل آئی؟ 9. اب 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دیا، 3 دنی 6. اسی طرح 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دیا، 3 ایکم 3. ٹھیک ہے، اب ہم تقسیم کریں گے. یہ 3 جو ہے 2 حصے ہم نے اس کے باب کو دے دیا نیچے، اسی طرح 2 حصے ہم نے یہاں پہ اوم کو دے دیے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ یہ اب کا جو حصہ ہے اس کی فرع میں یہ نیچے لے کے آ گئے، اسی طرح اوم کا حصہ اس طرح نیچے ہم لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، اس کی فرع کے لیے. آگے ادھر یہاں پہ 6 ہمیں حاصل ہوا تصحیح کے بعد، تو 6 کا جو 4 ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق ہم نے باپ کو دیا، اور 2 جو ہے ماں کو دے دیا. اب یہ ماں کا حصہ ہے اس کی فرع میں نیچے آگے تقسیم ہو گیا، اور باپ کا حصہ اس کی فرع میں آگے نیچے تقسیم کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم نے عربی میں بیان کیا ہے. اما الصنف الثانی، اما الصنف الثانی، بہرحال صنف ثانی جو ہے، ان کان واحدا یاخذ الکل، یاخذ کل المال، اگر ایک ہو تو کل مال وہ لے لے گا. وان زادت، اگر ایک سے زیادہ ہو جائے، فعند عدم الاستواء، استواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، فعند عدم الاستواء، بس اگر برابر نہ ہو، القربہ تحجب البعد، القربہ تحجب البعد، جو قریبی ہوگا وہ دور والے کو محجوب کر دے گا، محروم کر دے گا. نمبر 3 وعند الاستواء، لیکن اگر درجے میں برابر ہو، قرب میں کیا ہو، سب برابر ہو، تب کیا کرنا ہے؟ المنسوب الی الوارث یاخذ الکل، جو منسوب بالوارث ہوگا وہ سارا مال لے لے گا، اور منسوب بغیر الوارث جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نمبر 4 یہاں 5 غلطی سے لکھا. نمبر 4 وَإِنِ اسْتَوَتْ، اگر وہ برابر ہو، درجے میں کیا ہو؟ برابر ہو. اور پھر آگے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ سب منسوب بالوارث ہے یا سب منسوب بغیر الوارث ہے. پھر آگے 2 صورتیں بنتی ہے. فَإِنِ اتَّحَدَتِ الْقَرَابَةُ، ان میں کیا ہو؟ اتحاد قرابت ہو، یعنی سب صرف ابوی ہو یا صرف اموی ہو. پھر آگے 2 صورتیں بنتی ہے. فَإِنِ اتَّفَقَتْ فِي الصِّفَةِ، بس اگر وہ کیا ہو؟ متفق ہو صفت میں، صفت سے مراد انوثت اور ذکورت میں، یعنی سب مذکر ہو یا سب مؤنث ہو. فالمسألة من ابدان الاصول البعیدہ، تو مسئلہ بنایا جائے گا اصول بعیدہ کے ابدان سے. مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ اصول بعیدہ کے ابدان سے. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ، اور اگر مختلف ہو جائے، یعنی صفت انوثت اور ذکورت میں مختلف ہو، بعض مذکر ہو بعض مؤنث، تب کیا کرنا ہے؟ فَلْيُعْمَلْ بِالْقَاعِدَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ کے قاعدے پر عمل کرنا ہے. یہ اثنین لکھا ہے، یہ صحیح کر دینا ہے انثیین. ٹھیک ہے، ثم بالانتقال، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق پہلی بطن میں جہاں پہ اختلاف تھا وہاں پہ ہم نے وراثت دے دی، تقسیم کر دی. پھر ثم بالانتقال، ان کے فروع میں اس وراثت کو کیا کر دینا ہے؟ منتقل کر دینا ہے، دے دینا ہے، ان کے فروع کو دے دینا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے مثالوں میں سمجھا. آگے دوسری صورت وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الْقَرَابَةِ، یعنی اتحاد قرابت نہ ہو بلکہ اختلاف قرابت ہو، کہ بعض کیا ہو؟ جہت اب والے ہو اور بعض جہت ام والے ہو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَيُعْطَى الثُّلُثَانِ لِلْأَبَوِيَّةِ، ثلثان جو ہے ابوی کو دینا ہے، وَالثُّلُث لِلْأُمُوِيَّةِ، اور ثلث اموی کو دینا ہے. ثُمَّ إِنِ اتَّحَدَ فِي الصِّفَةِ، پھر آگے اگر
صفت میں کیا ہو، اتحاد ہو، سب مذکر ہو یا سب مؤنث ہو. فالمسألۃ من ابدان الاصول البعیدہ، تو مسئلہ اصول بعیدہ کی ابدان سے بنایا جائے گا. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ، لیکن اگر صفت انوثت اور ذکورت میں مختلف ہو، یعمل بالانتقال، انتقال پر عمل کیا جائے گا. یعنی اوپر جو للذکر مثل حظ الانثیین ثم بالانتقال، اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آگے ایک اور بات وضاحت کر دی یہاں پہ، تعتبر صفت الاصول القریبہ، اصول قریبہ کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا. والعدد من الاصول البعیدہ، اور عدد جو ہے وہ اصول بعیدہ سے لیا جائے گا. کل کی ایک مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فروع میں جو ہے یتعدد الفرع، یتعدد الاصل بتعدد الفرع، کل کی مثال میں جو ہم نے اصول پڑھا تھا کہ اگر فرع دو ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اوپر اصول کا مسئلہ ہم حل کر رہے ہوں گے تو اصول کو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ دو ہوں گے. یہاں پہ اسی کو بیان کیا گیا ہے. تعتبر صفت الاصول القریبہ، اصول قریبہ کی صفت یعنی انوثت اور ذکورت کا اعتبار ہوگا. والعدد من الاصول البعیدہ، اور عدد جو ہے اصول بعیدہ سے لیا جائے گا کہ دو ہے یا تین ہے، یہ اصول بعیدہ سے ہم لے لیں گے. اس کی مثال ابھی یہاں پہ نہیں آئی، شاید تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہوگی سمجھنے میں. کل میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اور مجھے مثال ملی پھر اس کی مثال کی وضاحت بھی کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس ذوی الارحام صنف ثانی کے احوال بھی الحمدللہ آ گئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہ صنف اول اور صنف ثانی کے احوال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں. اسی طرح بقیہ جو ذوی الارحام صنف ثالث ہے، رابع ہے، اور پھر صنف رابع کے جو اولاد ہیں ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ تین چار جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بس ایک جو حصہ ہوتا ہے آخری حالت اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی مشترک ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا وہ بھی تقریباً مشترک ہی ہے. تو ابھی آپ یہ سبق کے بعد اس کی پریکٹس کریں، ان مثالوں کو دوبارہ حل کریں، اور یہ جو احوال ہم نے پڑھے اس کو زبانی یاد کریں. یہ عربی عبارت بالکل مختصر ہے، تو اس کو سمجھ کر زبانی یاد کرنے کا اہتمام کریں.